بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت الفردوس کے اندر پریشان رہتے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان کے دل کی تسکین کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کے چین کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ پاک جل شانہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کے بائیں پسلی سے سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے سیدہ کے ساتھ آپ کا نکاح کروایا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کو اللہ پاک جل شانہ نے آگے چلایا، اور یہ انسان چلتے چلتے آج میں اور آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسانی زندگی کے اندر میاں بیوی کے رشتے کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے عورتوں کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ جو ایمان والی، جو اللہ پر مر مٹنے والی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں، اللہ پاک جل شانہ کے لیے روزے رکھنے والی ہیں، اللہ پاک جل شانہ کے لیے نیکی کا حکم کرنے والی ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ جہاں مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا قرآن کے اندر حکم فرمایا، ذالک ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، اور پھر فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برائی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ احکامات مردوں اور عورتوں کے لیے بیان فرمائے۔ عورتوں کی بڑے فضائل ہیں، احادیث کے اندر عورتوں کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ آپ سے آج میں نے صرف عورتوں کے فضائل عرض کرنے ہیں۔ آج نام نہاد عورت مارچ اور آزادی مارچ کے نام سے جو اسلام آباد کے اندر جو مذموم کوشش کی گئی، جو نکاح کے مقدس رشتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، آج میں آپ کو انشاءاللہ وہ احادیث آپ کے سامنے فضائل کے درجے میں ضعیف احادیث علماء نے جائز قرار دیا ہے ان کو بیان کرنا، تو آپ کے سامنے میں کچھ عورت کے فضائل، ایمان والی عورت کے فضائل عرض کروں گا، جو اللہ پر مر مٹنے والی ہے، اللہ سے محبت کرنے والی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والی ہے۔ ان جیسی عورتوں کے لیے جو عورت مارچ کے نام پر پوری دنیا میں فنڈ اکٹھی کرتی ہیں، این جی اوز کی پیدا کردہ عورتیں جو نکاح جیسے مقدس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر وہ بھی یہ فضائل سنیں گی تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ان کو بھی ان کی اس روش کو ترک کر دے گا، اور وہ بھی صحیح ایمان والی بن جائیں گی اور اپنی سابقہ زندگی سے توبہ اختیار کر لیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے میں نے حدیثیں، یہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء اللہ سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے، جس کے پیٹ کے اندر اللہ پاک جل شانہ بچے کو پیدا فرماتے ہیں، اس کی 2 رکعات بغیر حاملہ عورت کی 80 رکعات سے بہتر ہے۔ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھونٹ پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے رات کو بغیر بد دعا دیتے ہوئے، اس کو 1 سال نمازوں اور روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو عورت بچے کے رونے کی وجہ سے رات کو نہ سو سکے، اللہ تعالیٰ اسے 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس عورت کا شوہر پریشان حال گھر میں آئے، اس کی بیوی اسے مرحبا کہے اور تسلی دے، اللہ جل شانہ اس عورت کو جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے، خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے، بچے کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنی گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ پڑھ کر دوہے، وہ جانور اس کو دعائیں دیتا ہے۔ یہ میری وہ بہنیں جو خواتین، میری مائیں بہنیں جو دیہات سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت غیر محرم کو دیکھنے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
جس طرح غیر عورت کا دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے، اسی طرح عورت کو بھی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ ایک برے اعمال والی عورت 1000 بدکار مردوں سے بدتر ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک برے اعمال والی عورت 1000 بدکار مردوں سے بدتر ہے۔ یہ حدیث خاص کر ان خواتین کے لیے جو آزادی مارچ کے نام سے اپنے وجود کو انہوں نے بیکار ثابت کیا ہے، جنہوں نے نکاح جیسے مقدس رشتے کے خلاف آواز بلند کی ہے، ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو عورت برے اعمال والی ہوتی ہے وہ 1000 بدکار مردوں سے بدتر ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو عورت گھر میں ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے، پاک دامن رہے، شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہوگا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو عورت حاملہ ہو اس کو رات عبادت میں اور دن روزہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر ایک رگ کے درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہر ایک رگ کے درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر عورت مر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ جب بچہ کے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے نیک عورت، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب خاوند سفر سے واپس آئے، عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس کے سفر کے تمام دوران عورت نے کوئی خیانت نہ کی ہو تو اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ جو عورت خاوند کو بلا کہے دبائے اس کو 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بلا کہے دبائے اس کو 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو عورت خاوند کے کہنے پر دبائے تو اس کو 7 تولہ چاندی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ خاوند کے کہنے پر دبائے تو اس کو 7 تولہ چاندی سونا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنی بیوی کو دین کا ایک مسئلہ سکھانے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے کے اندر زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود اس کے پاس دیدار کرانے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے کے اندر زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود اس کے پاس دیدار کرنے آئیں گے۔ عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ کریں، باریک کپڑا پہننے والیاں، لوگوں میں خواہش پیدا کرنے والیاں، غیر محرموں کی جانب خواہش کرنے والیاں، یعنی تکلف اور بناؤ سگار سے رہنے والیاں نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی نہ جنت میں جائیں گی۔ اب یہ والی حدیث سن لیں میری وہ بہنیں جو عورت مارچ کے نام پر عورت کے وجود کو جو ہے انہوں نے یورپ کی طرح مشینری بنا دیا ہے۔ اللہ نے عورت کو تحفظ دیا ہے، عورت کو اللہ نے احترام دیا ہے، عورت کو اللہ نے حیا دیا ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ کریں، باریک کپڑے پہننے والیاں، لوگوں میں خواہش پیدا کرنے والیاں، غیر محرم کی جانب خواہش کرنے والیاں، یعنی تکلف و بناؤ سنگار سے رہنے والیاں نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی نہ جنت میں جائیں گی۔ اسی طرح ماں کے فضائل، ماں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ ماں بے دین ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ماں کو مسکرا کر دیکھنے سے مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں کی اصلی خوبصورتی اس کی محبت ہے کہ میری ماں دنیا کی خوبصورت ترین ماں ہے۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ماں کو اللہ پاک جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی ماں بنایا۔ اب ایک اور حدیث میں اپنی بہنوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ہاتھوں کو سادہ بلا مہندی پسند نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ہاتھوں کو سادہ بلا مہندی پسند نہ فرماتے۔
جس عورت کے ہاتھ پر مہندی لگی نہیں ہوتی تھی اس عورت کو بیعت نہیں کرواتے تھے۔ بہقی، مشکات، مجمع الزوائد۔ اسی طرح وہ بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر عورتوں کے فضائل آئے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کریں، اپنے گھر کو اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ بنائیں، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں، اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کریں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو میری بہنیں اپنے گھر کے اندر حیا کی چادر اوڑھیں، اپنے گھر کے اندر رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے عورت اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا عمل عورت کے لیے جس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی غیر محرم سے بچے اور اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر پڑنے سے بچائے۔ اس لیے اماں جان حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب ان کے دفن ہونے کا وقت قریب آیا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے، اندھیرے میں دفن کیا جائے اور جلد از جلد مجھے قبر کے سپرد کر دیا جائے۔ تو آج ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات ہیں ان کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی جو مبارک ازواج مطہرات ہیں، جو ہماری پاکیزہ مائیں ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں میری بہنوں، ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کیسا انہوں نے زندگی گزاری، کیسا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری اختیار کی۔ وہ عورت جو گھر میں رہ کے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، شوہر کے سارے نیکی کو کاموں میں اس کا حصہ ہوتا ہے، شوہر کے سارے نیکی کاموں میں۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس خاندانی جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ایک میاں بیوی کا جو مقدس رشتہ ہے، اس کے اندر نکھار پیدا کریں، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کریں اور اس کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر یہ طلاق وغیرہ اور یہ جو رشتوں کے اندر توڑ پیدا ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں، ان کے اندر ایسا صبر و تحمل اور ان کے اندر ایسی محبت بھر دیں کہ اپنے شوہروں کا احترام کریں اور قربانی دے کے اپنے گھر کو سنواریں۔ عورت قربانی دیتی ہے تو گھر بنتے ہیں، اپنا حق مانگنے والے نہیں، دوسروں کے حقوق پورے کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو مٹا دینا دوسروں کے لیے، اس سے گھر بنا کرتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ میری بہنوں کو ان جو میں نے آپ سے عرض کیا ان احادیث پر عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس اسلامی معاشرے ٹوٹا پھوٹا جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر میاں بیوی کے رشتے کے اندر محبت، پیار، چاہت عطا فرمائے اور اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان مقدس رشتوں کا احترام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔